السلام علیکم، میرا نام عائزہ حیدر ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ شاید مجھے ایز این اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ پہچانتے ہوں، کیونکہ جو کام میرا ہائی لائٹ ہوا ہے پچھلے 5-6 سالوں میں سوشل میڈیا پہ، وہ زیادہ تر اینیمل رائٹس کے حوالے سے ہے۔ لیکن جو کام میں ایز اے لائف کوچ کر رہی ہوں وہ تقریباً پچھلے 25 سال سے میں کر رہی ہوں۔ اس کا صرف یہ فرق تھا کہ میں نے کبھی بھی اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کیا، اور وہ سارٹ آف چونکہ میری کنسلٹیشنز ہوتی ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ، تو وہ اس کو میں پرائیویٹ ہی رکھتی رہی ہوں۔ لیکن اب چونکہ ہم اس کو ایک گروپ سیٹنگ میں بھی کام شروع کر رہے ہیں، تو گروپس میں عام طور پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرسنلی آپ سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کا اصرار تھا کہ جی ایک دفعہ آپ اپنی کچھ بیک گراؤنڈ بھی بتائیں، اور آپ کی ایک جان پہچان ہمارے ساتھ ہو جائے تو زیادہ اس چیز کا ہمیں مزہ آئے گا کہ ہم جو اب کام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا میں تھوڑا سا اپنا وہ کام ہائی لائٹ کروں جو ایز اے کنسلٹنٹ یا ایز اے لائف کوچ میں کرتی ہوں۔ میں نے کوئی درس نظامی وغیرہ نہیں کیا ہوا، لیکن یہ کہ میری ایک بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، کیونکہ جو میرا اسٹرانگ جو پوائنٹ ہے جس پہ میں زیادہ گائیڈنس دیتی ہوں لوگوں کو ایز اے لائف کوچ، وہ میں قرآن کی بیسس پہ دیتی ہوں۔ کالج تک میں نے اپنا سائیکالوجی پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ آبویسلی میں کوئی سائیکو تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، کوئی میری اس میں ہائر ڈگری نہیں ہے، اس لیے وہ میں کلیم نہیں کرتی۔ میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے جو بھی کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ 1-to-1 بیسس پہ بیٹھتی ہوں، بات چیت کرتی ہوں، ان کے کچھ حال احوال دیکھتی ہوں کہ کیا ہے، اور پھر جو مختلف ان کے زندگی کے کوئی اینگلز ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ ایک پروگرام سا ڈیزائن کر کے ان کو دیتی ہوں۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک انسان فزیکلی، ایموشنلی، سوشلی اور اسپرچولی الائنڈ نہیں ہوتا تو انسان جو ہے نا وہ سکون میں نہیں آ سکتا اور خوش نہیں ہو سکتا اپنی زندگی میں۔ کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس، کچھ نہ کچھ پریشانی پھر اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، کیونکہ وہ یہ چاروں چیزیں جب تک الائنڈ نہیں ہوتی تو آپ ایک بھرپور زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس میں یہی ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کلیم یہ کرتی ہے کہ اس کے ماننے والے یا جب اس کے کانسیپٹ سمجھ آ جائیں گے کسی کو تو وہ لوگ غم اور خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے، کیونکہ جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں دنیا میں ان کو یہ مطلب وہ اس چیز میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے کہ خوف انسان کو آنے والے وقت کا ہوتا ہے کہ کل کو یہ نہ ہو جائے، یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ نہ ہو جائے، تو وہ ایک خوف سا انسان کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ اور غم وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ پچھلے معاملات کچھ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی پرانی باتیں ہوتی ہیں، کچھ دکھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے برے رویے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کو سکون نہیں لینے دیتے، وہ تکلیف دیتے ہیں آپ کو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ تو قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ جب اس کے جو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، بیسیکلی وہ غم اور خوف سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو غم اور خوف سے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پریزنٹ ڈے میں زندہ رہتا ہے اور وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ جو سکون کی تلاش ہے نا، وہ بہت دنیا اس چیز کے لیے ایفرٹ بھی کر رہی ہے، مختلف اینگل سے کام بھی کر رہی ہے۔ تو کئی لوگوں کو شاید مل بھی جاتا ہو، لیکن بیسیکلی یہی بات ہے کہ ایک شعبہ لوگوں کا کئی دفعہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کوئی فزیکلی زیادہ فٹ ہو جاتے ہیں یا سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کمپریہنسو ایک جب تک چیز نہیں ہوتی تو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں پہ پھر وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو بہت سالوں سے میرا ایک یہ کاؤنسلنگ کا ایک پروگرام چل رہا تھا۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرا بیسیکلی تعلق ایک بڑے روشن خیال سے گھرانے سے ہے۔ میرے والد جو تھے وہ آرمی میں تھے، اور بچپن ہم نے اسی طرح ہی کھلا ڈلا سا ہی گزارا کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھنا، نماز روزہ میں نے اپنے گھروں میں دیکھا، لیکن ادروائز بہت زیادہ کوئی دینی یا مذہبی ماحول نہیں تھا۔ اور بچپن میں ہی یا اپنی آپ سمجھیں ارلی چائلڈہڈ میں ہی ضیاء الحق کا بھی زمانہ تھا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ بھئی کچھ پی ٹی وی ٹائپ کے جو تھے وہ اسلامائز سے ہو گئے، لوگوں نے سروں پہ دوپٹے لینا شروع کر دیے، اس کا ایک ری ایکشن بھی عورتوں کی طرف سے آیا۔ ایک اس زمانے میں مہتاب رشدی ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ جی میں زبردستی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھوں گی، تو انہوں نے چھوڑ دیا ٹی وی پہ کام شام کرنا۔ تو اپنے گھر میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ عورتوں میں ایک تھوڑا سا یہ ایک رد عمل سا تھا کہ بھئی سارا اسلام جو ہے
وہ عورتوں کے لباس کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور مولویوں کے دماغ میں بس عورتوں کا پردہ 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 گھسا ہوا تھا اس زمانے میں۔ ٹی وی کے اوپر اسرار احمد صاحب جو ہیں، ان کا بھی ایک پروگرام کوئی آتا تھا، تو اس سے مجھے پتا چلا کہ ایک میرے خالو جان جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی دوستی تھی اسرار صاحب سے، اور وہ اپنی شادی کے بعد کافی چینج ہو گئے۔ گھر کا انہوں نے مذہبی سا ایک ماحول بنا لیا، اور میری خالہ جو تھیں وہ خاندان میں پہلی خاتون تھیں جنہوں نے وہ برقع سا پہننا شروع کیا، اور کوئی پابندیاں سی اور تھوڑی سی یعنی کوئی ڈفرینٹ سا ماحول باقی خاندان سے ہو گیا۔ بلکہ میری وہ ہنستی تھیں، نانی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ ہم نے تو اچھا بھلا ایک سوٹیڈ بوٹیڈ ڈاکٹر سے شادی کی، تو یہ تو لمبی سی داڑھی اور وہ سارا کچھ جو تھا وہ بڑا اس چیز پہ کہتی تھیں کہ یہ کیا۔ تو اینی ویز وہ چیزیں کچھ بچپن میں نے نوٹ کی، اور پھر یہ تھا کہ جب ذرا مجھے زیادہ ایک ٹینز کا میرا ٹائم تھا، تو مجھے یہ جو ہیں احمد دیداد صاحب، ان کے لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، اور میں بہت زیادہ اس سے فیسینیٹ ہوئی، جتنی ان کی نالج تھی، جس طرح وہ قرآن کی باتیں کوٹ کرتے تھے، کبھی کسی کرسچن کے ساتھ ڈبیٹ کر رہے ہیں، کبھی ہندو کے ساتھ ڈبیٹ کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نکال کے کوٹ کر کے، تو وہ بڑا ہی ایک میرے لیے ایک ڈفرینٹ سا تھا کہ کچھ تو ہم نے قرآن صرف عربی زبان میں یا ترجمہ بھی کوئی تھوڑا بہت پڑھا ہوگا، لیکن اس کا وہ امپیکٹ نہیں تھا، جیسا لگا کہ یہ کتنی ایک نالجبل سی ایک چیز ہے اور بڑی باتیں تھیں اس کے اندر۔ تو میرے لیے وہ بڑا ہی ایک فیسینیٹنگ سی چیز تھی، وہ ایک سمجھیں کہ میرا انٹرسٹ بڑا اس میں ٹریگر ہوا کہ کچھ سیکھنا چاہیے قرآن کو ایز اے ٹیکسٹ بک۔ پھر یہ کہ ایف ایم میں میری انگیجمنٹ ہو گئی انہی خالو کے بیٹے کے ساتھ، اور چونکہ خالو نے جب شروع میں اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں انگلش میڈیم اسکولز میں داخل کرایا، جب وہ ابھی بہت زیادہ مذہب کی طرف نہیں پلٹے تھے، تو وہ بچوں کی بیسکلی ایجوکیشن وغیرہ اسی طریقہ کار پہ تھی، تو وہ میرے گھر والوں نے بھی اس چیز کا بہت کوئی نہیں کیا کہ بھی لڑکا تو آبویسلی ذرا کھلے ڈلے ذہن کا ہی ہے۔ تو بہرحال میری انگیجمنٹ ایف اے میں ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے بی اے کیا تو میری شادی ہو گئی، میں اس گھرانے میں چلی گئی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی مجھے وہاں پہ کوئی فورس نہیں کیا کہ تم یہ برقع پہنو یا کچھ چادر لو یا کچھ، مطلب مجھے جیسے میں تھی ایز اٹ از انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، بلکہ اگر کوئی مجھے فورس کرتا تو شاید میں بالکل ہی بھاگ جاتی ان چیزوں سے، کیونکہ آبویسلی ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے تو زبردستی کا کوئی کام اس طرح میں نہیں کر سکتی۔ تو پھر بہرحال میرا بیٹا ہوا، اور چونکہ گھر کا ایک یہ ماحول تھا کہ اسرار صاحب کی اکیڈمی کے ساتھ یہ بڑے جڑے ہوئے تھے، درس ہوتے تھے، فنکشنز ہوتے تھے، کوئی کچھ نہ کچھ لیکچرز ہوتے تھے، تو آف اینڈ آن آنا جانا رہتا تھا۔ تو اس وجہ سے مجھے خود شوق ڈیولپ ہوا کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا کہ بھئی میں بھی جا کے دیکھوں کہ یہ کیا فنکشنز ہیں اور کیا لیکچرز ہوتے ہیں، اور وہاں میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، تو مجھے یہی فیل ہوا کہ قرآن کے بارے میں ہمارا علم بہت بہت کم ہے، ہمیں نہیں اس طرح ایز سچ موقع ملا کہ ہم قرآن کو سمجھیں جس طرح کہ اس کو سمجھنا چاہیے، تو اس کو مزید سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے جوش میں آ کے اس وقت اسرار صاحب کے جماعت بھی جوائن کر لی، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی، کیونکہ وہی ایک طریقہ کار تھا اس وقت۔ میرے میاں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ بھئی بس اتنا ہی رکھو جتنا ہے، اتنا زیادہ نہ کرو، لیکن میں نے کہا نہیں بھی میں نے سیکھنا ہے، اور یہی ہے کہ بھئی ایک جماعت میں ہونا چاہیے، اور اینی ویز وہ پھر میں نے کر لیا۔ اس سے پھر مجھے وہ جو ایک لرننگ پروسیس تھا میرا ذرا زیادہ انٹینس ہو گیا، اور بہت سارے دروس، بہت سارے لیکچرز، پھر وہاں پہ ان کا ایک بہت زبردست کورس ہوتا ہے 9 مہینے کا کورس، جس کو رجوع الی القرآن کورس کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو قرآن کی بیسک چیزیں جو ہیں نا وہ بتائی جاتی ہیں، مطلب تجوید ہو گئی، ترجمہ ہو گیا، عربی گرامر، تھوڑی سی بول چال کی کوشش، فقہ، حدیث، بہت ساری چیزیں، تفسیر، وہ کمپریہنسو سا ایک انہوں نے 9 مہینے کا کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے، مختلف ٹیچرز تھے، پھر اس کے علاوہ بہت سارے لیکچررز آتے تھے، مختلف ٹاپکس پہ ہم سوال بھی کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے۔ تو وہ جو ایک ہمارا مطلب سیکولر سکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے ایک اپولوجیٹک سا ہمارا ایک جو سٹانس تھا نا دین کے متعلق کہ بھئی شاید آج کے زمانے میں تو یہ کوئی پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ فضول مذہب کی باتیں، اور وہ ایک طرح سے اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہمارا چینج ہونا شروع ہوا، اور پتہ چلا کہ بھئی یہ تو واقعی اصل چیز تو یہ ہے جو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا شادی کے ہونے کے بعد تک، ایز سچ ایز اے ٹیکسٹ بک ہم نے اس چیز کو نہیں پڑھا تھا۔ تو وہاں سے الحمدللہ بہت اچھا میرا وہ ایکسپیرینس رہا،
بڑے فرینڈز بن گئے, مطلب اپنی جو میرے ساتھ کی لیڈیز تھیں بڑی, وہ پکی فرینڈشپس ایسی بنی کہ وہ آج تک چل رہی ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ کورس ختم ہوا تو ہم میں اتنا جذبہ تھا, کیونکہ ہمارے اس کا ٹیچرز یہی ہمیں کہتے تھے کہ اگر تو آپ یہ ویٹ کریں گے کہ آپ بہت بڑے عالم اور بڑے کوئی اس طرح بن جائیں اور پھر آپ قرآن کی کسی کو بات بتائیں تو شاید وہ ٹائم کبھی بھی نہ آئے. لیکن اگر آپ جتنا آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہو جائے گی. تو خالی نہ بیٹھیں اور اس کو پاس آن کرتے رہیں جتنا بھی آپ نے علم حاصل کیا. اس سے ہوا یہ کہ ہم نے فوراً وہ قرآن ختم کورس کرنے کے بعد اپنے لیول کے اوپر وہ جو ہماری اسٹوڈنٹس تھیں جنہوں نے ہم نے اکٹھے کورس کیا تھا, اس میں سے 5-6 نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو لیڈیز کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کر کے تو کریں گے, کیونکہ وہ تو ایک آدمی عورتوں کا اکٹھا سا کورس تھا. تو ہم نے کہا کہ قرآن کی وہ صورتیں جو زیادہ عورتوں کے معاملات سے ڈیل کرتی ہیں یا جو زیادہ مطلب ہمیں لگے کہ اس کی ضرورت ہو سکتی ہے, ہم عورتوں کے لیے اس کو ڈیزائن کر کے علیحدہ سے یہ کورس کراتے ہیں. اینی ویز وہ بڑے لمبے چوڑے پروسیس سے ہم نے اجازت لی اور وہی رجوع القرآن کورس جو ہے ہم نے لیڈیز کے لیے شروع کیا. تو آلموسٹ وہ 3-4 سال چلا اور وہ بھی ایک بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے, کیونکہ اس میں پریکٹیکلی جب آپ ٹیچ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, پھر آپ پریکٹیکلی لوگوں کو چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ جب آیا تھا تو کیسا ہے, اور اب جب یہ ختم ہو رہا ہے کورس تو اس میں کتنی چینجز آئی ہیں. تو الحمدللہ وہ ایک بہت ہی وہ بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. اور اس کے یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جو ہمارے وہ مختلف لیکچرز ہوتے تھے وہ میں دیتی رہی, مختلف لوگوں سے انٹریکٹ اس طرح کیا کہ بہت جگہوں کے اوپر لوگ انوائٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے گھر آئیں, کچھ اس ٹاپک پہ بتائیں, کچھ بات کریں, پھر سوال جواب ہوتے تھے. تو وہ لوگوں سے بہت زیادہ کنیکشنز بنتے رہے اور وہ ایک عزت اور پیار کا ایک رشتہ ہوتا ہے, تو وہ آج تک چل رہا ہے. تو جب وہ اسرار صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, کچھ اور معاملات تھے, تنظیم میں کافی چینجز بھی آئیں, تو کچھ عرصے بعد پھر وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ شاید کبھی موقع ملے تو میں اس کو ڈسکس بھی کروں کہ وہ کیوں میں نے چھوڑا. لیکن بہرحال وہ سلسلہ تقریباً 2008 کے اندر آئی تھنک وہ میرا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اور کچھ ذمہ داریاں تھیں, میں نے ایک اسپیشل اسکول بھی رن کیا کیونکہ میری بیٹی اسپیشل نیڈز ہے, تو میں نے کچھ ضرورت پڑ گئی, اس کا اسکول ختم ہو رہا تھا جو جس اسکول میں جا رہی تھی, تو پھر ہم نے وہ ایفرٹ کر کے 3-4 سال وہ ایک چیز چلائی کہ مختلف اسپیشل بچوں کا ایک اسکول بھی رن کیا. تو اینی ویز جو یہ لائف کوچنگ کا میرا ایک کام تھا وہ کس سینس میں جاری رہا کہ جن لوگوں سے میرا کنیکشن بن گیا ہوا تھا, ہوتا یہ تھا کہ کوئی پرابلم ہوتی تھی, کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے, تو وہ پھر لوگ مجھے اپروچ کرتے تھے کہ بھئی آپ ذرا ہمیں کوئی گائیڈ کریں اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو ان کی پھر کاؤنسلنگ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وہ میرا ایک چیز سائٹ پہ چلتی رہی کہ آپ پھر ان بات چیت کر کے کوئی قرآن کی روشنی میں جو بھی ان کو گائیڈ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے. اس کے بعد یہ کہ کچھ سال پہلے تک مطلب میں اور بھی کام کرتی رہی ہوں, لیکن بہرحال اب جو ایک شکل بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ایز اے کنسلٹنٹ میں اس چیز کو آگے لے کے چل رہی ہوں. اور وہ جو ایک تھا نا کہ کسی وقت بھی کوئی بندہ فون کرے اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی تھی کہ جی اب سب کام ڈراپ کر کے تو آپ فوراً اب ہماری بس بات چیت سنیں اور ہمیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, پھر وہ بار بار کال, وہ پھر اب میرے پاس جب میں اور کام کرنا شروع ہوئی تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ہر بندے کو جب بھی وہ اس کی ضرورت ہو تو میں وہ اس کو کاؤنسلنگ دے سکوں. تو پھر میں نے تھوڑی سی معذرت کرنا شروع کی, اور یہی ہے کہ آبویسلی انسان نے اپنی زندگی کو ایک بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے, بہت ساری ذمہ داریاں اور بھی ہوتی ہیں, تو آپ ہر بندے کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. تو اب میں وہ تھوڑا کام کرتی ہوں, لیکن یہ کہ پراپر اپوائنٹمنٹ کے ساتھ اور تسلی سے بیٹھ کے کر کے وہ ایک چیز چل رہی ہے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جو اب ہم نے گروپ ورک کا شروع کیا ہے وہ بھی چلے گا, اور بلکہ میں نے یہ بھی ایک جب تنظیم چھوڑی تو اس کے بعد میں نے یہ ایک بک بھی اسٹوڈنٹس کے لیے یوتھ کے لیے لکھی, ونڈز آف چینج کے نام سے. اور اس میں بھی مجھے یہی تھا کہ جو دین کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں جو خاص طور پہ ہماری یوتھ کے اندر ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ اتنا پوٹینشیل ہے اس یوتھ کے اندر, لیکن جب آپ سیکولر سے اسکولوں میں پڑھتے کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہی آپ کا بھی اپولوجیٹک سا ایک ہو جاتا ہے کہ بھئی شاید آج کے زمانے میں یہ چیزیں بہت دقیانوسی ہو گئی ہوئی ہیں. تو وہ میں نے کانشیس کوشش کی کہ بھئی جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو ایک ایک کر کے ایڈریس کیا جائے. تو اس کا بھی بہت اچھا رسپانس رہا لوگوں کی طرف سے جنہوں نے پڑھا کیا, یہ 2 دفعہ شائع بھی ہوئی. تو
یہ بھی ایک میرا بڑا الحمدللہ مجھے ایک خوشی ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ چیز بھی ایک میری چل رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ میرا فوکس جو ہوگا گروپ سٹڈیز میں بھی بیسیکلی میں یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم قرآن کو فوکس کریں، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فرقان بھی کہا ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کسوٹی جس پہ آپ کوئی چیز پرکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ سچی ہے کہ کھری ہے کہ کھوٹی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ اتنی فیملیارٹی ہو جانی چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ بات ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ نے کسی باہر سے یہ بات سنی ہوگی، قرآن میں یہ چیز موجود نہیں ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ لیں کہ کیا چیز قرآن کی ان 6667 آیتیں جو ہیں ان کے اندر موجود ہے اور کون سی چیز آپ نے کوئی باہر سے سنی ہے. پھر اس میں یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، آپ کو اتنی فیملیارٹی قرآن کے ٹاپک سے ہو جائے، تو آپ خود جج کر سکیں گے. کوئی بھی آپ باہر سے چیز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو جج کر سکیں گے کہ کیا یہ قرآن کے ٹاپکس کے مطابق، قرآن کے میسج کے مطابق میچ کرتی ہے یا اس کے خلاف جاتی ہے. ایٹ لیسٹ اتنی بات آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، اس کو ہم گرے ایریا کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ کانسیپٹ سمجھنے کا ہے کہ حلال اور حرام جو ہے نا وہ اس قرآن میں موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا رائٹ ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کریں یا حرام کریں. جو گرے ایریاز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کی ہوئی، اس میں گنجائش ہوتی ہے. تو ہر چیز پہ فتوے لگا دینا، ہر چیز کو تنگ سے تنگ کرتے رہنا، ہر چیز کو حلال حرام کی روشنی میں دیکھنا، وہ ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ بن گیا جس سے دین مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور جو یوتھ ہے خاص طور پہ وہ بد دل ہو کے اپنے دین کو ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ان پریکٹیکل سا دین ہے، تو ہم تو اس پہ چل ہی نہیں سکتے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن کو اپنا ایک بیسس بنائیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں کہ باہر جو بھی چیز ہے کیا وہ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور قرآن میں ایک جگہ بس یہ ایک بڑا ایک ایموشنل سی بات ہے کہ آتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک گلہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا. تو مہجور کا جب آپ میننگ دیکھتے ہیں نا تو ایک پکچر سی سامنے آتی ہے، اور وہ پکچر یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک جانور کو، گائے بھینس کو آپ اس کے ایک سینگ کے ساتھ اس کی ایک ٹانگ باندھ دیں تو وہ چل نہیں سکتا. وہ ہوتا تو ہے موجود لیکن وہ اموبائل ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے یوز لیس ہو جاتا ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ بس وہاں پہ کھڑا رہ جاتا ہے. تو ہم نے قرآن کو ایک زندہ جاوید کتاب کے طور پہ دیکھنا ہے، اپنی گائیڈنس اس سے لینے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ قرآن بھی ایک طرف پڑھا ہوا ہے، نہ ہمیں سمجھو کہ اس کے اندر ٹاپکس کیا ہیں، نہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے یا اس میں کیا گائیڈنس ہے، کیونکہ وہ ایک آپ کو زندگی گزارنے کا، ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اور اس اچھی زندگی کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہونا ہے کہ جو ہماری اصلی زندگی آنی ہے جو کہ اٹرنل ہے وہ آپ کی اچھی ہو جائے گی، جس کے دو ہی آؤٹ کمز ہیں، یا جنت یا جہنم. تو جب انسان کو یہ سکون مل جائے کہ جی میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے والی زندگی بھی میری اچھی ہوگی، تو وہ بہت کئی چیزوں میں پھر انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے، سکون بھی آ جاتا ہے. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. اور یہ پہلا ایک ذرا زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے ویڈیو، لیکن میں نے کہا میں ایک بیسک جنرل سا اپنا ایک تعارف دے دوں تاکہ جس وقت پھر بندہ بات کرتا ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پتہ ہوتی ہے کہ بھئی چلو یہ کتنے پانی میں ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ذرا شارٹ ویڈیوز کریں گے، یا ہم زوم میٹنگز بھی کر سکتے ہیں، لائیو بھی سیشنز کر سکتے ہیں، ڈیپینڈز کہ کس طرح ہم اس کو ارینج کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ پہلی ویڈیو میں صرف اپنی ایک انٹروڈکشن دے رہی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم چلائیں گے اس سے ضرور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہماری زندگیوں میں سکون اور خوشی جو ہے اس کو ضرور داخل کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.